السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے لیے آپ سب کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ ناول لمس عاشقی کے پارٹ 13 کو لے کر۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے، تو اب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، جس سے آپ کو بآسانی اور سب سے پہلے ہماری ویڈیوز مل سکے۔ صنم کی برداشت سے باہر تھا۔ بے شک وہ ماں سے اس وقت بے حد غصہ اور ناراض تھی، لیکن اپنی محبت کو زبردستی کسی اور کا ہوتے دیکھنے کی ہمت اس میں ہرگز نہ تھی، اور ماں کے ساتھ کچھ بھی غلط دیکھ پانا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اسی وجہ سے آخر وہ غصے سے بول پڑی، فائقہ تم یہاں سے جا رہی ہو یا میں پولیس کو کال کروں؟ یہ الفاظ بے حد مشکل سے بولی تھی وہ، جسے سن ماس بغیر یہ دیکھے کہ ابھی بھی صنم اسے بچا رہی ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کی مدد کر رہی ہے۔ بے دردی سے وہ تلخ لہجے میں، پلیز خاموش ہو جاؤ، تم بات کو مزید مت بگاڑو مت کہ یہ میرا معاملہ ہے جسے میں سنبھال لوں گا۔ ہر کوئی صنم کے ساتھ ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے کہ وہ بے حد بری چیز ہو۔ اور فائقہ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ یوں ڈرا دھمکا کر تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ اور میں کر بھی لوں گا؟ اگر یہی سوچ ہے تمہاری تو بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ ایسا میں ہرگز نہ ہونے دوں گا۔ یار کیوں ضد کرتے ہو تم لوگ؟ حد ہوتی ہے۔ ماس میں تمہارے ساتھ ایسا کرنا ہرگز نہ چاہتی تھی، بلکہ پیار محبت سے سب کام کرنا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کہاں پر ہے بندوق؟ نکالو اور رکھو اس کے سر پر۔ اپنے گارڈ کو حکم دینے لگی۔ پسٹل جو کہ اس گارڈ کی جیکٹ میں تھا کو نکالے وہ ماس کے سر پر رکھواتی۔ چلو میری جان کرو نکاح، ورنہ اس بندوق کے چل جانے سے کیا ہوتا ہے اچھے طریقے سے جانتے ہو نا تم۔ بٹ دیکھو میں خود غرض ہرگز نہ ہوں، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو یہ گارڈ تم پر گولی چلائے گا اور میں اس پسٹل کو لیے خود کو مار لوں گی گولی، پھر ہم دونوں ایک ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کی باتوں سے ماس کے لیے جنون اتفاقی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے ڈر نہیں ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ ماس کی آنکھوں میں ڈر ہرگز نہ تھا، لیکن صنم اور اس کی والدہ یہ سب دیکھتی تڑپتی ہوئی، فائقہ ماس کے سر سے پیچھے کرو بندوق کو، میں ابھی پولیس کو کال کر رہی ہوں۔ اب کی مرتبہ واقعی میں صنم فائقہ کو دھمکائے لیڈ لائن کی طرف جانے لگی۔ دیکھے تبھی فائقہ چیختی ہوئی، تو چپ کر، تیری وجہ سے ہی مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب یہ نہ ہو کہ اپنا غصہ میں تم پر گولی کو چلائے نکال دو۔ گندی لڑکی، جاؤ نا اور جا کر مزے لوٹو۔ میرے ماس کو کب سے پاگل بنائی جا رہی تھی۔ اچھا ہوا جو حقیقت جلدی پتہ چل گئی، اس سے پہلے کہ نکاح ہونے کے بعد تمہاری پول سہاگ رات کو ہی کھلتی۔ فائقہ انتہائی بےہودہ قسم کی بات کہہ گئی۔ فائقہ کے بار بار اسی بات کو دہرانا، جو کہ ماس کے اندر صنم کے لیے پہلے سے ہی نفرت کو پیدا کرنے کا باعث بن رہا تھا، اسے مزید غصہ دلوانے کا باعث بننے لگا۔ چلو ماس اتنا نخرہ کیوں کر رہی ہو تم؟ بازو سے پکڑے فائقہ نے ایک مرتبہ پھر سے اسے بیٹھنے کا کہا، تاکہ نقاب پڑھ کر وہ ماس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکے۔ فائقہ کا یوں اسے بازو سے پکڑے صوفے پر بیٹھنے کا کہا سنتا بھی ایک مرتبہ صنم کی طرف دیکھے خاموشی سے جا کر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ ماس کی یہ حرکت فائقہ کے اندر مزید تکبر بڑھا گئی اور صنم کو مکمل طور پر توڑنے کا باعث بنی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں سے سفید موتیوں کو نکالے، ماس جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھ ہی گئی کہ آخر وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے۔ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، تمہارا کیا جائے گا؟ تم تو دور کھڑے اس طرح منع ہی کر رہی ہو۔ مجھ پر اگر گولی چلا دی، جان تو میری جائے گی، تمہارا کیا ہے؟ تم تو میرے بعد کسی کے ساتھ بھی کر لو گی شادی۔ ماس مکمل طور پر بتا گیا کہ وہ فائقہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ صنم جانتی تھی کہ ماس اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر گھٹنوں کو ٹیک دینے والا انسان تو ہرگز نہ ہے۔ یہ ایسی حرکت اس پر صرف اور صرف اسے سزا دینے کے لیے ہی کر رہا ہے۔ وہ اسے ایسے جرم کی سزا دے رہا ہے جس میں یہ بالکل بے قصور ہے۔
اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے جیسے سزا کسی بھی محبوب کے لیے برداشت کر پانا کسی قیامت کے ٹوٹنے کے مترادف ہوتا ہے، اور یہی کیفیت اس پل صنم کی بھی تھی۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھرتی زمین پر بیٹھ گئی۔ صنم کی والدہ اس کے پاس آتی، میری جان تم سنبھالو خود کو، کہیں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرنے لگی۔ صنم کے آنسو ماسک کے باعث نکلتے ہوئے بھی اسے ہرگز نہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بس اپنے غصے کو چلتے بنا سوچے سمجھے غلط فیصلہ کر رہا تھا۔ مولوی صاحب جو کہ خود اس پر ڈرے ہوئے تھے، اسی وجہ سے جلدی سے ماس کے بارے میں مکمل تفصیل جانے نکاح پڑھوانے لگے۔ ضد میں ماس بھی بغیر صنم کی طرف دیکھے قبول ہے بول گیا۔ اس پر بے شک اس کے لیے یہ الفاظ صرف تو اور صرف صنم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہی بولے ہوں، لیکن اسے سن پانا صنم کے لیے موت کے برابر لگ رہا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی فائقہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اسے خوشی تھی سب سے زیادہ اس بات کی کہ وہ اپنی ضد کو پورا کر چکی ہے۔ اس وجہ سے بغیر کسی بھی بات کا لحاظ کیے فائقہ ماس کے قریب آتی، اس کے گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے گال کو ہلکے سے چومنے کے ساتھ ہی دانتوں سے کاٹتی، مسٹر ہسبینڈ چلو اور لے چلو مجھے اپنے گھر، بہت خوش ہوں میں اس وقت۔ بھائی اب محبت کو پانا آسان تھوڑی ہے، کہاں یہ ہر کسی کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ بار بار وہ صنم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر رہی تھی، جیسے کہ اسے خوشی مل رہی ہو صنم کو تکلیف پہنچا کر۔ ماں صنم کی طرف ایک نظر ڈالے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کی حالت بے حد بری تھی۔ اسے سب سے بڑھ کر اس پر نفرت خود سے آ رہی تھی کہ کیسے انسان سے محبت کی اس نے، جسے اس کی ہرگز پرواہ نہ تھی۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی وہ چسپاتی ہوئے زمین پر ہاتھ مارتی چیخنا شروع ہو گئی۔ یہ انداز تھا اپنی تکلیف کو بیاں کیے کم کرنے کا، لیکن جو زخم اسے مل چکا تھا اس کا بھر پانا شاید آسان نہ تھا۔ ٹوٹے دل کی تکلیف کو برداشت کر پانا کہاں ہر کسی کے بس کی بات تھی۔ اپنی جوان بیٹی کو اس قدر دکھی اور پریشان دیکھنا کہاں کسی بھی ماں سے سہ پانا آسان ہوتا ہے، جتنی دکھی صنم ماس کی وجہ سے اس سے کہیں زیادہ صنم کی والدہ اسے لے کر تھی۔ اپنی آنکھوں کو بند کیے ارحم بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور جس تکیے پر صنم سر رکھے لیٹی تھی اسے گلے لگائے وہ اس میں آ رہی صنم کی خوشبو کو محسوس کیے جائے، جیسے کہ یہ حرکت اسے صنم کے اس کے قریب ہونے کا احساس پیدا کر رہی ہو۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کی حالت کی انتہا نہ رہی کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ صنم اس کے پاس آ چکی ہے۔ اب یہ خواب تھا یا حقیقت، اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا۔ صنم کو یوں اس کے قریب کھڑے اسی کی ہی جانب دیکھتے دیکھ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے اپنی جانب کھینچا، جس کے باعث وہ بیڈ پر آ گری۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش سنبھالتی، ارحم خود اس کے پتلے سے وجود پر اپنا جھکاؤ کہ تم یہاں پر کیسے؟ لگتا ہے کہ تم بھی میرے بغیر رہ نہ پائی، تمہیں بھی میری یاد نے پریشان کر دیا ہوگا، لیکن جو بھی ہو بہت اچھا کیا تم نے جو آ کے یہاں پر، کیونکہ تمہیں محسوس کرنے کی ناکام سی کوشش میں کر رہا تھا۔ ارحم ایک ساتھ اسے یہ بتا گیا کہ اس کا صنم کے بغیر رہ پانا مشکل ہوئے جا رہا ہے۔ ارحم کے اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود صنم بالکل خاموش تھی۔ یوں خاموشی سے مسکرا کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے دیکھ ارحم بھی بغیر سوچے سمجھے سیدھا اس کے گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، جیسے کہ وہ اس کے رس سے بھرے ہوئے ہوں، ہونٹوں پر اپنا جھکاؤ کرتا انہیں چومنے لگا۔ ایک 6 فٹ کا لمبا چوڑا شخص جس کے سامنے صنم بالکل پتلی سی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ ارحم کے یوں اسے کس کرنے پر وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ ارحم بھی اب کی مرتبہ اسے یہاں سے جانے دینا ہرگز نہ چاہتا تھا۔
اسی وجہ سے وہ صنم کی پہنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنا شروع ہو گیا، لیکن اس کا صنم کے ہونٹوں کو چومنے کا عمل ہرگز نہ رکا تھا۔ وہ ویسے ہی پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومے جائے، لیکن یہ حرکت ارحم کو بے حد حیران کر گئی، کیونکہ صنم اپنا ہاتھ ارحم کی جینس کی جانب لے جاتی اس کے بیلٹ کو کھولنے لگی۔ یہ دیکھ ارحم خود حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی جو بغیر کانپے اس سے بات تک بھی نہ کر سکتی تھی، وہ خود اس کے بیلٹ کو کھول رہی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ صنم کی حرکت سے متاثر ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑے اوپر کی جانب کرتا، کیونکہ میں ہوں یہ سب کرنے کے لیے۔ ارحم کے چہرے پر اتنی کھلکھلا کر مسکراہٹ پہلی مرتبہ ہی دیکھنے کو ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اپنی بیلٹ کو اتارتا، فون کے ہمیشہ رانگ ٹائم میں کال آنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر پر سیدھا لیٹے ہوئے تھا، وہ اپنی باہوں کی گرفت میں تکیے کو پکڑے تھا۔ ارحم کو بے حد عجیب محسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ لڑکی تو اس کے خوابوں پر بھی حاوی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے مجھے؟ یہ ایسا خواب کیسے آ سکتا ہے؟ ارحم تو ریلیکسڈ رہے، وہ ایک نارمل لڑکی ہی تو ہے، اس کے بارے میں اتنا سیریس ہونے اور سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر پسند ہے تو لے آؤں گا اسے میں، لیکن اسے خود پر حاوی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود ہی کو سمجھانے میں مصروف تھا کہ وہ ارحم ہے، اس کی زندگی میں سب سے قیمتی، اس کے لیے اس کی ذات ہے۔ وہ سوچتا بھی صرف اپنے بارے میں ہی ہے، لیکن اب وہ صنم کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی سیکنڈز ہوئے تھے اسے یہ بات سوچے کہ دوسرے ہی پل وہ واپس اٹھ کر بیٹھتا۔ صنم کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کیا اسماعیل نے اس کی بات پہ یقین کر لیا یا پھر نہیں؟ صبح ہی ان کا نکاح ہے، لیکن جو بھی ہو، وہ چاہے مانے یا نہ مانے، صنم بیوی تو میری ہی بنے گی۔ وہ ہنسنے لگا یہ سوچ کر کہ اسے صنم پسند ہے، بس یہی بات اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ بے شک اس نے ماسک کو چیک کرنے کی خاطر صنم کو واپس بھیجا تھا، لیکن پھر بھی وہ شادی تو صنم سے خود ہی کرے گا، فیصلہ پہلے سے ہی سوچ چکا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگ رہی ہے ہر ایپیسوڈس